اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه اواب۔ اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار۔ یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ۔ ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ اس کا یہ دوستو بھائیوں سورہ سواد کے چوتھے رکوع کی آیات 41 سے 44 تک آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں ایوب علیہ السلام کا اور ان کے ایک بیماری، ایک مصیبت اور مشکل میں مبتلا ہونے کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ کس طرح اللہ کا یہ بندہ، اللہ کا یہ پیغمبر جب مشکل میں بیماری میں مصیبت میں اپنے رب کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ شیطان نے مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا ہے، میرے رب تو ہی میری خلاصی کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے۔ اس میں جو بیماری کا ذکر ہے اس کا ایوب علیہ السلام شیطان کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا ہے اور میرے اوپر مصائب نازل کر دیے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کی شدت، مال اور دولت کے ضیاع اور اعضاء اور اقرباء کے منہ موڑ لینے سے میں جس تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں
اس سے بڑھ کر تکلیف اور عذاب میرے لیے یہ ہے کہ شیطان اپنے وسوسوں سے مجھے تنگ کر رہا ہے، اور وہ ان حالات میں مجھے اپنے رب سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے اپنے رب کا ناشکرہ بنانا چاہتا ہے، اور اس بات کے در پہ ہے کہ میں دامن صبر ہاتھ سے چھوڑ بیٹھوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کی ڈیسپریٹ پریئر کو امیڈیٹلی رسپونڈ کیا، اور اس کی جو بیماری تھی، کوڑ کی بیماری، اس بیماری کی وجہ سے جو اس کا خاندان سب کچھ اس سے دور ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی ان سے تنگ آ گئی تھی، اور ان کو اپنے بیوی کو سزا دینے کا عہد کیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پہلا تو کام یہ کیا کہ ایوب کو اس بیماری سے، اس بہت ہی تکلیف دہ بیماری سے، جس کی وجہ سے سب لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس بیماری کا علاج کیا، اور اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کیا، جس سے نہانے کے بعد ان کی وہ بیماری جاتی رہی، اور جس کو پینے کے بعد ان کے اندر توانائی اور طاقت پیدا ہوئی۔ اور نہ صرف اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایوب کو اس بیماری سے نجات دی، بلکہ اس کا اہل و عیال بھی اس کو واپس کر دیا، اور اس کو اور مزید اولاد سے اور مال اور دولت سے نوازا۔ اپنی رحمت سے۔ اور یہ بات اللہ فرماتا ہے کہ یہ مثال ہم دے رہے ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے، کہ اللہ سے کسی صورت میں ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، اور اللہ ہر حال میں اپنے مومن بندے کی پکار کو سنتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مومن بندے کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایوب کو ہم نے اہل و عیال اور سارے لوگوں کو واپس کر دیا، جو انہوں نے حد نکالی تھی، جو قسم کھائی تھی کہ اپنی بیوی سے کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تجھے کوڑوں کی سزا دوں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ایوب کو سکھایا کہ وہ کوڑے کے بجائے تیلیاں اکٹھی کر کے اس سے ان کو ٹچ کر دے، تاکہ ان کی قسم پوری ہو جائے اور قسم نہ ٹوٹے، اور بات بھی ہو جائے کہ غصے میں، ناراضگی میں، فرسٹریشن میں، درد اور دکھ میں ایک آدمی کے منہ سے ایک بات نکلی ہے تو لیکن اس کا بھی عہد ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے جو مومن بندے ہیں، جو ہمارے پیغمبر ہیں، وہ جو کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَأَنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور بڑی بصیرت رکھنے والے لوگ تھے۔ ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر
برگزیدہ کیا تھا، اور وہ دار آخرت کی یاد تھی، وہ دار آخرت کی یاد تھی، یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں ہے، اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا وَاذْكُرْ اسماعیل وَیسع وَذَوَالکفل وَکُلٌّ مِّنَ الْأَخْیَارِ، اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں اپنے رب کو پکارتے تھے۔ ان کا ایمان، ان کا یقین آخری حد تک اپنے رب کے اوپر تھا، اور وہ اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اندر آخرت کا خوف اور ڈر تھا۔ دوستو، بھائیوں، آپ دیکھیں کہ قرآن ہمیں اس بات کی طرف بلاتا ہے کہ ایک اپنے ایمان کو خالص کر کے، شرک کی ہر علائش سے پاک کر کے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اور اگر ہم پاک کر کے رجوع نہیں کریں گے، شرک سے، بدعت سے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے سے اگر ہم باز نہیں آئیں گے، آج جس طرح یہ جو ہماری امت مسلمہ ہے جو فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور فرقوں میں بٹنا بہت بڑا شرک ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، پھر ان کی قیمت وصول کرنا، پھر اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی بجائے اس کو کاروبار بنانا، یہ بہت بڑے جرائم ہیں۔ یہ آخرت سے بے پرواہی کا ثبوت ہے کہ ہماری قوم کے لوگ آخرت کو بھی فراموش کر بیٹھے ہیں، اور اپنے رب کے پیغام کو بھی پس پش ڈال دیا ہے۔ اس کے علماء نے، اس کے حکمرانوں نے، اور عوام تو اندھے اور گونگے بہرے بن کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو مالدار لوگ ہیں، جو طاقتور طبقے ہیں، وہ سب برائی کے منبع بنے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ساری دنیا کو اپنے رب کی طرف پلٹنے اور شرک کی ہر علائش سے۔ اب سوچئے کہ ایوب علیہ السلام نے کسی پیغمبر کو نہیں پکارا، کسی فرشتے کو نہیں پکارا، کسی اللہ کے نیک بندے کو نہیں پکارا، صرف اللہ کو، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، اور اللہ نے اس کی پکار کو سن لیا، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔